بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PNF پاکستان اور میں ہوں ملک اعجاز جسیال۔ ناظرین، آج ہم آپ کو آنے والے بجٹ کی کچھ جھلکیاں دکھانے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا وفاقی حکومت کا بجٹ 10 جون کو پیش کیا جا رہا ہے، جس کا مسودہ تیار ہو چکا ہے، اور اس مسودے کے اندر جو اہم نکات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں۔ وفاقی بجٹ کا کل تخمینہ تقریباً 15,000 ارب روپے کا لگایا گیا ہے، جس میں سے آمدن 9,200 ارب اور اخراجات 15,000 ارب کے قریب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آمدن اور اخراجات میں تقریباً 6,000 ارب روپے کا فرق ہے، یعنی یہ 6,000 ارب روپے خسارے کا بجٹ ہوگا۔ یہ خسارہ ملکی برآمدات بڑھا کر سی پیک اور دیگر ممالک سے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور دوست ممالک یا IMF سے قرضوں کی صورت میں پورا کیا جائے گا۔ FBR کو ٹیکسز اور نان ٹیکس آمدن کے لیے تقریباً 2,800 ارب روپے کا ٹارگٹ دیا گیا ہے، جس میں سے 55% حصہ صوبوں کو دے دیا جائے گا، جبکہ 1,900 ارب کے اضافی ٹیکس کی وصولیوں کا بھی ہدف FBR کو دیا گیا ہے۔ سیلز ٹیکس کی شرح 18% کی جا رہی ہے، جبکہ لگژری آئٹم پر یہ شرح 25% تک بڑھ سکتی ہے۔ پراپرٹی سیکٹر پر بھی نئے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، اور پراپرٹی کا لین دین کرنے والے نان فائلر حضرات پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح دگنی کرنے کی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ بھی نان فائلرز پر میوچل فنڈ اور کچھ دیگر انویسٹمنٹس کے اوپر 30% تک ٹیکس عائد کیے جانے کی توقع ہے۔ نان فائلرز وہ ہوتے ہیں جو ٹیکس کی ریٹرن نہیں دیتے، یعنی ریگولر ٹیکس پیئر نہیں ہوتے۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جو نان ٹیکس فائلر ہوں گے ان کے اوپر بہت زیادہ ٹیکسیں لگائے جا رہے ہیں۔ تو جو لوگ ٹیکس ریٹرن فائل کر دیں گے اور ریگولر فائلر بن جائیں گے، ان کو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ اور ٹیکس فائلر بننا اب کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی خطرہ ہے۔ بس لوگوں کے ذہنوں میں کچھ خدشات ہوتے ہیں جن سے وہ خوفزدہ ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ ٹیکس دیتے رہتے ہیں لیکن فائلر نہیں بنتے۔ فائلر بننے کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور ہماری تجویز یہی ہے کہ ہر کاروباری شخص کو فائلر ضرور بننا چاہیے، اس کے بے پناہ فوائد ہیں۔ اچھا، بجٹ کی بات ہو رہی ہے تو جو درآمدی لگژری آئٹمز ہیں ان پر ود ہولڈنگ ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے۔ پیٹرولیم پر لیوی کی شرح بھی بڑھائے جانے کی تجویز ہے۔ یہ تو ہو گئے آمدن یا ٹیکسز کی بات۔ اب گورنمنٹ کیا ریلیف دینے جا رہی ہے عوام کو، اس کا ذکر بھی کر لیتے ہیں۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تقریباً 30% تک اضافے کی تجویز دے دی گئی ہے۔ پے اینڈ پینشن کمیشن نے گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 16 یعنی گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اور گریڈ 17 سے اوپر کے ملازمین کے لیے 20% اضافے کی تجویز دی ہے، جبکہ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں بھی 20% اضافے کی تجویز ہے۔ سرکاری ملازمین کے میڈیکل اور کنوینس الاؤنس میں 50% اضافہ کیا جائے گا، جبکہ پینشنرز کی پینشن کے ساتھ ساتھ ان کا میڈیکل الاؤنس بھی بڑھایا جائے گا۔ EOBI کی پینشن لینے والے لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ ان کی پینشن میں بھی اضافہ کیے جانے کی تجویز ہے، اور مزدور کی کم سے کم اجرت میں بھی اچھا اضافہ متوقع ہے، جس کی منظوری وزیر اعظم کی صدارت میں ہونے والے آج کے کابینہ کے اجلاس میں دی جائے گی۔ اشیاء خردنی میں سے بھی کچھ چیزوں کی قیمتیں کم ہونے کی توقع ہے۔ 1000 cc سے بڑی گاڑیوں پر ڈیوٹی کی شرح بڑھائی جا رہی ہے۔ وفاق کے ترقیاتی بجٹ میں 950 ارب روپے شامل ہیں، جبکہ 200 ارب روپے کے منصوبے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت مکمل کیے جائیں گے۔ صوبے بھی تقریباً 1560 ارب کے ترقیاتی منصوبے مکمل کریں گے۔ مکمل تفصیلات تو 10 جون کو ہی پتہ چلیں گی، لیکن ہم نے آپ کو موٹی موٹی باتوں سے آگاہی دی ہے۔ پاکستان کا بجٹ اکثر خسارے کا ہی ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ سی پیک کی بدولت اور برآمدات میں اضافے کی امیدوں کی وجہ سے چند سالوں میں پاکستان سرپلس بجٹ پیش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، جس میں آمدن زیادہ ہوگی اور اخراجات کم ہوں گے، اور اسی سے ظاہر ہے آپ کا ملک اور آپ کے عوام خوشحال ہوں گے۔ جو ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ عوام
ٹیکس دینے سے نہ ہچکچائیں. وہ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں مختلف مدوں میں لیکن وہ فائلر نہیں بنتے. جتنے لوگ زیادہ سے زیادہ فائلر بنیں گے اس سے نہ صرف ہمارا بجٹ اچھا ہوگا بلکہ لوگوں کو بھی اس میں بے پناہ سہولیات حاصل ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.